دوستو، کائنات میں اللہ تعالیٰ کے قدرت کے کرشمے ہمیشہ دکھائی دیتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ کے قدرت اور جلال کا پتہ چلتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، جن کے متعلق مشہور ہے کہ انہیں ساری تورات زبانی یاد تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام ان لوگوں میں سے تھے جن کو وقت نصر نے قید کیا تھا۔ جب 40 کی عمر کو پہنچے تو اللہ نے ان کو علم اور حکمت سے نوازا۔ تورات کو جاننے اور حفظ کرنے میں ان سے کوئی آگے نہ تھا، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے تقدیر کے متعلق سوال کیا تو اللہ نے انبیاء کی فہرست سے ان کا نام مٹا دیا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام وہ شخص ہیں جن کو اللہ نے 100 سال تک مارے رکھا، پھر زندہ کیا۔ بنی اسرائیل جب خدا کی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تو خدا نے ان پر ایک ظالم بادشاہ بخت نصر کو مسلط کر دیا، جس نے بنی اسرائیل کو قتل کیا، گرفتار کیا اور تباہ کیا، اور بیت المقدس کو برباد و ویران کر ڈالا، اور بہت سے بنی اسرائیلیوں کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ان قیدیوں میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی موجود تھے۔ کچھ مدت بعد دوبارہ ان کو رہائی ہوئی تو وہ واپس اپنے وطن آ رہے تھے تو واپسی میں ایک ویران اجڑا ہوا شہر دیکھا۔ آپ اپنے گدھے پر سوار اس ویرانے میں داخل ہوئے، شہر کی ویرانی اور بربادی کو دیکھا، تمام شہر میں پھرے، کسی شخص کو وہاں نہ پایا، شہر کی تمام عمارتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا، ادھر ادھر انسانی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے براہ تعجب فرمایا، اے اللہ، اس شہر کی موت کے بعد اسے پھر کیسے زندہ فرمائے گا؟ اس کے بعد آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، آپ نے اپنے گدھے کو ایک پیڑ سے باندھا، آپ کے ساتھ کھانے کا ٹوکرا تھا جس میں انجیر اور انگور تھے، پھر ایک پیالہ نکالا اور انگور اس میں نچوڑے، پھر سوکھی روٹی نکالی اور اس میں اس کو ڈال دیا تاکہ کچھ نرم اور میٹھی ہو جائے، پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے سیدھا لیٹ گئے اور آپ پر نیند طاری ہو گئی اور اس پیڑ کے نیچے ہی سو گئے تو خدا نے اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی، گدھا بھی مر گیا۔ اس واقعے کے 70 سال بعد خدا تعالیٰ نے شاہان فارس سے ایک بادشاہ کو مسلط کیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا اور اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا۔ بنی اسرائیل میں جو لوگ باقی رہ گئے تھے انہیں پھر وہاں لایا، وہ بیت المقدس اور اس کے ارد گرد آباد ہوئے اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا، کوئی آپ کو دیکھ نہ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزرے تو اللہ نے دوبارہ آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تمام جسم مردہ تھا، وہ آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا۔ جب آپ سوئے تھے تو صبح کا وقت تھا، اور 100 سال کے بعد جب آپ کو دوبارہ زندہ کیا گیا تو یہ شام کا وقت تھا۔ اللہ کے حکم سے حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھا، اے عزیر علیہ السلام، تم یہاں کتنا ٹھہرے؟ آپ نے اندازے سے عرض کیا، 1 دن یا کچھ کم۔ آپ کا خیال یہ تھا کہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، ایسا نہیں ہے، تم تو 100 برس تک سوتے رہے ہو۔ اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھیے کہ وہ ویسے ہی ہیں یا کچھ تبدیل ہو گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا تو اس میں سے بو تک نہ آتی تھی۔ اپنے گدھے کو بھی ذرا دیکھیے، آپ نے دیکھا تو وہ مرا ہوا اور گل چکا تھا، آجا اس کے بکھرے ہوئے اور ہڈیاں سفید چمک رہی تھیں۔ آپ کی نگاہ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس گدھے کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ پہلے اس کے اعضاء جمع ہوئے اور اپنے اپنے موقع پر آئے، مطلب اپنی اپنی جگہ پر آئے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح آئی۔ آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آوازیں کرنے لگا۔ آپ نے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے۔ آپ کو کوئی پہچانتا نہ تھا۔ اندازے سے آپ اپنے مکان پر پہنچے۔ عمر آپ کی وہی 40 سال کی تھی۔ ایک ضعیف بڑھیا دروازے پر ملی جو اندھی ہو گئی تھی، وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی۔ اس نے آپ کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ یہ عزیر کا مکان ہے؟
اس نے کہا ہاں مگر عزیر کو گم ہوئے 100 برس گزر گئے ہیں، اور یہ بات کہہ کر وہ خوب روئی۔ تو آپ نے فرمایا میں وہی عزیر ہوں جو 100 برس دنیا کی آنکھوں سے اوجھل رہا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 برس تک مردہ رکھا پھر زندہ کیا۔ بڑھیا بولی عزیر علیہ السلام جو دعا کرتے تھے وہ قبول ہو جایا کرتی تھی۔ آپ اگر عزیر ہیں تو دعا کیجئے کہ میں آنکھیاری ہو جاؤں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھ سکوں۔ آپ نے دعا کی تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک آپ عزیر ہی ہیں۔ پھر وہ آپ کو ایک محلے میں لے گئیں۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر 118 سال ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا یہ حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ اہل مجلس نے اس بات کو جھٹلایا تو اس بوڑھی عورت نے کہا مجھے دیکھو میں حضرت عزیر علیہ السلام کی دعا سے بالکل تندرست اور بینا ہو گئی ہوں۔ تو لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے فرزند نے کہا میرے والد صاحب کے کاندھوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال تھا، جس میں مبارک کھول کر دیکھا گیا تو وہ موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ بڑی قدرتوں کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ ایک دن اس نے سب کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے حضور بلانا ہے اور حساب لینا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کا جسم موت کے وارد ہونے کے بعد بھی صحیح سلامت رہتا ہے۔ ہاں جو گدھے ہیں وہی مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔